گناہ کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ اللہ نیک عمل کی توفیق چھین لیتا ہے. کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق سلب کر لی. تانا تو گناہ پہ بھی نہیں دینا چاہیے. گناہگار کو جو گناہ پہ تانا دیتا ہے نا، گناہگار کو جو گناہ پہ تانا دیتا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے. اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہی گناہ خود نہ کر لے جو کسی گناہگار کو گناہ پہ تانا دیتا. یہ تقریریں تبلیغ کی روح نہیں ہے، مجبوری میں کرنی پڑتی، ورنہ تبلیغ کا اصل بنیادی طریقہ ایک ایک کے پیچھے پھرنا، مارے مارے پھرنا. پیارے پیغمبر علیہ السلام اتنا پھرے مکے والوں کے ایک ایک کے پیچھے کہ مکے والے کہنے لگے ما آنا لکا حتی تستیأس منا، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں. اندازہ لگاؤ آپ کتنا گئے ہوں گے. ہم نے اتنا آپ کو رد کیا، مسترد کیا، دھکے دیے، تکلیفیں پہنچائیں، آپ پھر آ جاتے ہو. ما آنا لکا حتی تستیأس منا، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں. وہ امام الانبیاء، سارے نبیوں کا امام، اور کالے کافروں کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہو، ابو جہلوں کے پیچھے پھر رہا ہو، اپنے دشمنوں کی ہدایت کے لیے اس کے پاس بار بار بندے بھیج رہا ہو دشمنوں کے. ویشی رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دیا، ناک کاٹ لیا، کان کاٹ لیے، پیٹ پھاڑ لیا، اندر سے کلیجہ نکال لیا، جا کے ہندا کو دیا. حضور کو بڑی تکلیف پہنچی، بہت تکلیف پہنچی. لیکن جب آپ کی باری آئی، مکہ فتح ہوا، اس کے پاس بار بار بندہ بھیجا، اسلام کی دعوت دے رہے، وہ رد کرے، پھر بندہ بھیجے. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. 4 مرتبہ بندہ بھیج کے بلا کے مسلمان کر کے چھوڑا. اور حال یہ تھا، ایک وقت ان کو کہا تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے چچا یاد آ جا، مجھے تکلیف پہنچتی، ایک طرف بیٹھ جا کر، ایک طرف، سامنے نہ بیٹھا کر. وہ بندہ جس کو سامنے بٹھانا گوارا نہیں، اسی کا دوزخ میں جانا بھی گوارا نہیں. اسے کہتے ہیں رحمت. ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، ہم بھی عالمین کے لیے رحمت بنے، ہم بھی بن. تو کرو گے بھائی؟ پہلے تو اب بھی اپنے آپ کو سمجھائیں، میں بھی آپ بھی، کہ ہائے تجھے کیا ہو گیا. اتنے بیان سنے، اتنی ایمان کی باتیں رات دن سنی، پھر بھی تیرے دل میں نبیوں کی طرح لوگوں کے پیچھے مارا مارا پھرنا، اس کا ولولہ پیدا نہ ہوا. تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں آخرت سے اتنا دور ہو گیا؟ کیوں دنیا کی طرف اتنا راغب ہو گیا؟ پہلے تو اپنے کو ملامت کر کے، یہی اب بھی اس بیان کے بعد بھی جا کے تشکیل والے اپنے اپنے حلقوں میں، تشکیل والوں کے پاس جا کے کہ اب بھی اپنا رخ بدلیں، جماعتوں میں جائیں. جو پھر بھی جا ہی رہے ہیں، ہماری گزارش ہے وہ فیصلہ کر کے جائیں. یہاں سے کیا کر کے جائیں؟ فیصلہ کہ مجھے دوبارہ کب آنا، اور جلدی کا فیصلہ کرے. ہر بندہ ایک طے کر کے اٹھے کہ مجھے 4 مہینے کے لیے واپس دوبارہ کب آنا ہے، ابھی طے کر کے اٹھے. اور جلدی آؤں گا. کب آؤں گا بھائی؟ جلدی آؤں گا. اور جا کے اپنے بھائی کو بھیجوں، اپنے بیٹے، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹوں کو بھیجوں، سارے گھر کے افراد کاروبار میں لگے ہوں، تو پھر جا کے جلدی واپس آؤ گے نا بھائی. اور جا کے بستی میں پھیل جانا ہے، راستے میں بستیوں میں کام کرتے جانا، جیسے ابھی بار بار آ گئی بات، سب کو مسجد میں لانا، کوئی بے نمازی نہیں چھوڑنا، ایک بات. اور ہر گھر میں عورتیں، ان کو بھی ان کے مردوں کے ذریعے نمازی بنانا، اور ہر کو تیار کرنا، گھر کے اندر 100% سنتیں زندہ کرے. مفتیوں سے پوچھو، گھر میں آ کے عملاً چالو کرو. نبی کے طریقے ہمارے گھروں میں پتہ ہونا لگنا چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا گھر ہے. یہ کرو گے نا انشاءاللہ. اور اگلی بات، آپس میں محبت ضرور کرنا. حدیث میں ہے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور ایمان والے پکے نہیں بن سکو گے
جب تک آپس میں محبت نہ کرو، پکے ایمان والے بن ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ ہو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں، جب تم وہ کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ صاحب نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جھگڑے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اب میں اپنی باتیں ختم کرنے کے قریب ہوں۔ ہاں، جھگڑے کا سبب بن جاتی ہیں۔ حدیثیں یاد رکھ لو، حدیث پاک میں آتا ہے من ترک المراء وهو محق به بنی له بیت فی وسط الجنہ، جو حق پہ ہوتا ہوا جھگڑا چھوڑ دے، ہے حق پر جھگڑا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میری دیوار تیری طرف 2 فٹ آتی ہے، آتی نہیں تھی، وہ حق پہ تھا جس کی طرف یہ بڑھنا چاہتا تھا، اس نے جھگڑا نہیں کیا، اس نے کہا اچھا چلو بھی 2 فٹ تو دیوار نکال لے، حالانکہ پیمائش کر لے، حق میرا ہے، لیکن تو جھگڑا کرتا ہے، میں جھگڑا نہیں کرتا۔ اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل تیار کیا جائے گا، جو ناحق پہ ہوتا جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے بنی لہ بیت فی ربض الجنہ، جنت کے کنارے محل تیار کیا جائے گا۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں ان کے لیے جنت کی بلندیوں پہ محل تیار کیا جائے گا۔ ہم جھگڑے نہیں کریں گے۔ آج ہم نے حق پر لڑنا سیکھا ہے، حق چھوڑ کر جنت کے بیچ محل لینا یہ نہیں، حق چھوڑ کر جنت کے بیچ محل۔ ارے جنت کا محل، جنت میں ایک چھڑی رکھ دو، چھڑی اس کے نیچے جتنی زمین آوے گی ساری دنیا اور وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے، تو پھر جھگڑے چھوڑ دیں گے بھائی۔ ہاں، جو بندہ جلدی لڑ پڑتا ہے اس سے بول چال نہیں بند کرنی، ہاں لین دین بھی شک چھوڑ دو، اس سے قرضہ نہ مانگو، اس سے چیز اداری نہ مانگو، مستعار چیز برتنے کے لیے نہ مانگو، لیکن السلام علیکم کہتے ہیں۔ وہ بندہ جھگڑالو ہے، لڑ پڑے گا جلدی، زیادہ غصے والا ہے، بےزتی کرے گا، اس سے بول چال نہیں چھوڑنی۔ السلام علیکم کہنے پہ کوئی نہیں جھگڑے گا۔ اس کو خوشی پہنچے بھائی مبارک ہو اللہ نے تجھے بیٹا دیا، اس کو غمی پہنچے بھائی افسوس ہوا تیرا فلانا سنا نقصان ہوا، باقی نہ اس سے قرضہ مانگو، نہ اس سے لے، اس سے کاروبار شراکت میں نہ کرو۔ شراکت میں کاروبار تو ہمیں تبلیغ والوں کو آپس میں کرنا ہی نہیں چاہیے، تو بھی تبلیغ والا میں بھی تبلیغ والا، چلو مل کے دکان نکالیں، ہرگز ایسا نہ کریں۔ ابھی ہم میں وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی، ابھی ہم کچے ہیں، کچے۔ نقصان برداشت کرنا یہ نہیں سیکھے، حق چھوڑ کے جنت لینا یہ نہیں سیکھے۔ 2 بندے، تو بھی تبلیغ والا میں بھی تبلیغ والا، چلو بھائی بیٹے بیٹی کی شادی رچا لیں، بھائی اس سے پرہیز کر، اس سے پرہیز کر۔ ہم میں ابھی وہ استعداد پیدا نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر لڑیں گے اور ذات تبلیغ کے کام پہ پڑے گی ساری دنیا کے۔ دیکھا یہ تبلیغ والوں، 2 پہلوان تھے کشتی کرنے لگے، ایک کہنے لگا اگر میں جیت جاؤں نا تو یہ جو بیل ہے یہ خرید کے ہاں تقسیم کروں گا خوشی میں۔ دوسرے نے کہا اگر میں جیت گیا تو میں اس بیل کو خرید کے میں اس کو ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم۔ آپس میں ایک دوسرے سے قرضے لینا، اس سے بھی پرہیز کر، اپنی حاجت قربان کرنا سیکھیں۔ جس چیز کے لیے قرضہ لینا ہے میں وہ چیز ہی نہیں خرید، اللہ مجھے پیسے دے گا پھر دیکھا جائے گا، میں نے قرضہ لے کے نہیں خریدے۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، کسی سے بدلہ نہیں لینا، اچھے اخلاق۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما کان ینتقم لنفسہ ابدا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے، بدلہ لیتے ہی نہیں تھے۔ بس حضور کی بیٹی کے نیزہ مارا، شہید کی، آپ نے اس کی بیٹی قتل نہیں کرائی۔ حضور کے دندان مبارک شہید کیے، آپ نے اس کے دانت نہیں توڑے۔ حضور کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا، فتح مکہ کے بعد آپ نے ان کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا۔ یہ انبیاء کا شان ہے۔ ہم نبیوں والا کام کرتے ہیں، نبیوں والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، ہمیں کسی سے حسد نہ ہو۔ لا تحاسدوا
ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ کرو، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر ایک دوسرے سے منہ موڑ کے ادھر ادھر نہ جاؤ۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ پھیر کے ہاں وہ ادھر کو چلا گیا وہ ادھر چلا گیا، ایسا نہ کرو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ رحماء بینہم، ہاں آپس میں رحیم و کریم۔ جو دیکھو جو خود جڑے ہوئے ہوں گے ان کے ساتھ لوگ جڑیں گے، جو خود ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کسی نے کیا جڑنا۔ جن لوگوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے ان کے کام میں اللہ برکت دیا کرتا ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا، اس اختلاف، اس میں تو بڑے بڑوں سے کام نہیں ہو سکا۔ بڑے بڑے حضرت فرماتے تھے آپس کے جھگڑا ہو گیا، اس میں تو بڑے بڑے وہ کام نہیں کر سکے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا؟ ہم آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ہم آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ ایمان کے بعد بہت قوی عمل آپس کی محبت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پہ اعتراض نہیں کرنا۔ اعتراض کرنے والا چند دن کا مہمان ہوتا ہے، پہلے اللہ پاک اس کو کام سے پیچھے ہٹاتا ہے۔ اگر توبہ کر کے اپنا گناہ معاف کرا لے، اللہ سے فیصلہ کروا لے، اللہ پھر وہ عمل کی توفیق دے دیتا ہے جو توفیق سلب ہو گئی تھی۔ اور اگر پھر اعتراض، پھر ایسے بندے کو اللہ نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ ایک اللہ والا کہتا تھا مجھ سے ایک گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے 1 سال تہجد سے محرومی ہو گئی، تہجد سے محرومی۔ کسی نے پوچھا وہ گناہ کیا ہو گیا؟ کہا ایک بندہ رو رہا تھا، میں نے کہہ دیا یہ ریاکار ہے، دکھاوے کا رونا روتا، تہجد سے محرومی ہو گئی۔ رو رو کے پھر فیصلہ کروایا، تب تہجد کی توفیق ملی۔ گناہ کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ اللہ نیک عمل کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کہتا ہے مجھے تسبیحات کے لیے وقت نہیں ملتا، گپے ہانکنے کے لیے وقت ملتا ہے، تسبیحات کے لیے نہیں ملتا۔ کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق سلب کر لی۔ مجھے گھر میں تعلیم کا وقت نہیں ملتا، گھر میں 24 گھنٹے ہیں، تیرا وقت کہاں گیا؟ سب کے پاس 24 گھنٹے، تیرے 24 گھنٹے، تیرے لیے دن 10 گھنٹے کا ہو گیا ہے، دن تو وہی 24 گھنٹے کا۔ کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی کیا ہو گیا، گناہ ہی گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اعتراض کرنا، تانا تو گناہ پہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ گناہگار کو جو گناہ پہ تانا دیتا ہے نا، گناہگار کو جو گناہ پہ تانا دیتا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہی گناہ خود نہ کر لے جو کسی گناہگار کو گناہ پہ تانا دیتا۔ علماء نے لکھا وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ گناہگار توبہ کر چکا ہو۔ اگر خیر خائی ہے تو چپکے سے اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس سے دوستی لگاؤ، تنہائی میں جا کے کوئی اس کی 2-4 خوبیاں جو اچھے کام ہیں کہ اللہ آپ سے یوں کام لے رہا، یوں لے رہا، یوں 2-4 باتیں محبت بڑھانے والی کر کے پھر اس کو ہلکے انداز میں کہہ دو کہ بھی اگر آپ یہ کام بھی ساتھ کر لیا کریں تو زیادہ فائدہ ہو جائے، اگر یہ نہ کریں تو زیادہ فائدہ ہو جائے۔ پھر تنہائی میں سمجھا دو۔ نصیحہ امام الناس فضیحہ، لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا یہ تو اس کو رسوا کرنے کے برابر ہے۔ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، بالکل قطعا۔ غیبت زنا سے بھی بری ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو بہت بڑی بات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ اور آپ کے ساتھ ایک اور ام المومنین بیٹھی تھی، تھوڑی دیر میں دوسری چلی گئی، حضرت عائشہ رہ گئی۔ تو اس جو دوسری اٹھ کے گئی اس کا قد ذرا چھوٹا تھا، نسبتاً تھوڑا سا چھوٹا تھا، زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو نے ایسا جملہ زبان سے بولا ہے اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے سارے سمندر کے پانی کو بدل ڈالے، متغیر کر دے۔ چھوٹے قد والی کو چھوٹے قد والی کہہ دیا۔ زبان کی حفاظت رکھنی ہے۔ علماء کا کہنا ہے 3 چیزوں کو بند کر لو، 3 چیزوں کو اللہ اپنی معرفت دے دے گا۔
3 چیزوں کو بند کر لو، چشم بندو، گوش بندو، لب بند، آنکھ بند کر لو حرام سے، کان بند کر لو حرام سے، زبان بند کر لو حرام سے، گر نبینی نور حق بر ما بخند، پھر بھی اگر اللہ کا نور نظر نہ آئے تو میرا مذاق اڑا دینا، میری ہنسی اڑا دینا اگر پھر بھی تجھے اللہ کا نور نظر نہ آئے۔ 3 چیزیں بند کر لیں، علماء نے کہا اللہ معرفت دے دے گا۔